السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبر ہے کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، لیکن آج تحریک انصاف کامیاب ہوئی۔ عمران خان صاحب کے نومینی جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ آج انہوں نے 90 ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے ایک دھواں دار خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے زبردست چیلنجز بھی دیے ہیں۔ اب معاملہ قانونی رہ گیا ہے، کیونکہ قانونی طور پر اب بھی سکم موجود ہے۔ قانونی طور پر کیا رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ پر بات کریں گے، اور رکاوٹ پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ دبا ہی دیں آج، تاکہ آپ کو ولاگ مل سکے۔ اب آتے ہیں جناب کہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اکثریت تھی، اور جب اکثریت کی بات آپ کرتے ہیں تو پارٹی ظاہر ہے کہ 92 ووٹ تھے، 90 انہوں نے لے لیے، اسپیکر وغیرہ کا ووٹ ظاہر ہے نہیں کاؤنٹ ہوا، تو آسانی سے وہ جیت کے 73 کے قریب ووٹ چاہیے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ تو آپ بن گئے، جو گورنر صاحب نے رات گئے یعنی آدھی رات کو جو ایک نکالا جناب عالی، بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ پٹاری کھول کے، تو وہ عجیب و غریب سی بات نکالی انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس 2 استعفے آئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گورنر صاحب کے کہ جناب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو پہلا وہ نہیں آیا، استعفیٰ مجھے ملا نہیں جو 8 تاریخ کو دیا تھا، اب پھر کہنے لگے میرے پاس 2 آئے ہیں اور دونوں کے دستخط جو ہیں اس میں فرق ہے۔ اب کچھ نہ کچھ تو نکالنا تھا۔ بہرحال وہ رات کو جاری ہوا اور کہا کہ جی میں 15 تاریخ کو واپس آؤں گا، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں مجھے 15 تاریخ کو 15 اکتوبر کو ملیں تاکہ میں اس کو ویریفائی کر سکوں، اس کے بعد میں اس پہ دستخط کروں گا اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا احکامات دوں گا۔ اب یہاں پہ ایک آئینی جنگ جاری ہے، قانونی جنگ ہے۔ وہ جنگ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا انتخاب ہو گیا ہے، جو کہ اسپیکر نے کہا کہ جناب اس میں کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورنر کوئی احکامات جاری کرے گا یا گورنر صاحب کچھ اس میں کریں گے۔ آئین میں صرف یہ ہے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے اور استعفیٰ پہنچنا چاہیے، وہ پہنچ گیا ہے، تو لہٰذا اب وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں اور اسمبلی میں پروسیس ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی، 3-4 قانونی ماہرین سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عالی جو وزیر اعلیٰ نہیں رہے ان کا باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے، جس میں لکھتا ہے کہ جناب یہ بندہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے، قانون اس کو کہتے ہیں۔ اسپیکر کا پروسیس تو الگ چیز ہے، لیکن جو حکومتی معاملات ہیں وہ نوٹیفیکیشن سے چلتے ہیں، اور سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ہوتا ہے، تو چیف سیکرٹری جاری کرتا ہے یا سیکرٹری جاری کرتا ہے کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ تھے، آج اتنے بجے سے یہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ڈی نوٹیفائی کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو نیا منتخب ہوا ہے اس کا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، اس نوٹیفیکیشن کی بیس پر پھر آپ جو ہیں وہ آپ حلف اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ قانونی ہچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ تو آپ بن گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے دھواں دار تقریر بھی کر لی، 90 ووٹ بھی لے لیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں ابھی بھی آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پھر جانا پڑے گا۔ اب ان کو اندازہ ہے، اسی لیے سہیل جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ جائیں گے۔ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ یہ قانونی مسئلہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کی ڈی نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جناب وہ ڈی نوٹیفیکیشن نکالیں آپ، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی فائل ہی نہیں آئی،
جو استعفیٰ گیا ہے گورنر صاحب کے پاس گیا ہے، گورنر صاحب اس پہ لکھیں گے، وہ پھر واپس آئے گا حکومت کے پاس، حکومت سے چیف سیکرٹری سے ہوتا ہوا وہ واپس جائے گا اسٹیبلشمنٹ وہاں سے پھر ایک نوٹیفیکیشن نکالتی جو پروسیس ہے۔ اب یہ پروسیس نہیں ہوا، اب جب یہ پروسیس نہیں ہوا سارا معاملہ جو ہے یہاں پہ اٹک گیا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قانونی جنگ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی کو دوبارہ یہ پروسیس کرنا پڑے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب نوٹیفیکیشن کیا جائے تو پھر بھی دوبارہ ان کو بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوگا، نئے ڈیٹ میں ہوگا۔ تو جو اسمبلی کا پروسیس ہوا ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پروسیس دوبارہ ہوگا، جیسے ہم نے ایم پی ایز کا دیکھا کہ انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا، اس کے بعد گورنر سے حلف اٹھانے کے بعد دوبارہ اسمبلی سے حلف اٹھایا، تو یہ اسمبلی میں معاملہ پھر دوبارہ آئے گا جب پروسیس کے ساتھ۔ اب آتے ہیں جناب سہیل آفریدی نے کیا کہا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ یہ انہوں نے شعر ہے جناب ان کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہی ہماری ریاست ہے اور ہم عمران خان کو ہی ریاست سمجھتے ہیں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، عوام جیت گئے اور وہ ہار گئے، احتجاجی تحریک کا چیمپئن ہوں، 8 فروری کے انتخابات انکوائری کراؤں گا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان جام کر دوں گا، اگر عمران خان کو جیل سے کہیں اور شفٹ کیا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے، پی ٹی ایم پر پابندی ختم ہونی چاہیے، ایکشن ان سول ایڈ، یہ جس کے تحت فوج خیبر پختونخوا میں کارروائیاں کر رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ پہلا ہی جو ہمارا ایجنڈا ہوگا کیبنٹ کا، اس میں ایکشن ان سول ایڈ کا جو اعلامیہ ہے اس کو ہم واپس لے لیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی کچھ شعر کہے، انہوں نے کہا لنگوٹیاں پھٹی ہوئی ہیں پر ہماری پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، ہم بکے ہوئے نہیں۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا اور نام نہیں لیا، کہا پرسوں ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور پریس کانفرنس کرنے آیا، اس کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، اس کو کہو ہمیں سب دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ اپنے حق میں جتنی صفائیاں دیتا ہے ہمیں سب دکھائی دیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عرش شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس نے سر نہیں جھکایا، اس کو پھر شہید کر دیا گیا۔ احتجاجی پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ہم احتجاجی مہم چلائیں گے، میں کسی پرچی کے ذریعے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، عوام کی قوت جمہوریت کی وجہ سے بنا ہوں، آج تمام وہ لوگ جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے انہیں شکست ہوئی ہے۔ ان کا کافی دھواں دار ایک خطاب تھا اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جائے گا کس طرف۔ تو جو مجھے نظر آ رہا ہے پہلے تو یہ آئینی قانونی جنگ ہوگی، آئینی قانونی جنگ کے بعد اگر سہیل آفریدی جیتتے ہیں، جو لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اس کے بعد معاملہ یہی ہوگا کہ ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تقریباً وفاق کے ساتھ ان کی ایک لڑائی ہوگی، ایک کشیدگی ہوگی، ایک کنفرنٹریشن ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹف ٹائم دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ لڑائی کریں گے۔ اب پہلے مرحلے میں اگر وہ ایڈ ان سول جو ہے اپنا ہمارا ایکشن ان سول پاور جو ہے اس کو واپس لیتے ہیں تو فوج کے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ دہشت گردی آلریڈی صوبے میں بڑھتی جا رہی ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ بھی جنگ جاری ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہے آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے اندر جو پہلے ایک دہشت گردی کا معاملہ گرم تھا،
اب سیاسی میدان بھی گرم ہو گیا ہے، اور آج علی امین گنڈاپور نے بھی کافی خطاب میں اپنی پرفارمنس کا ذکر بھی کیا، اور واقعی ان کی پرفارمنس اچھی رہی۔ انہوں نے صوبے کو مالیاتی بحران سے نکالا، سیاسی طور پر بھی ان کو زیادہ گڑبڑ انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اب یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے کافی سارے چیلنجز ہیں، دہشت گردی بھی ہے، دوسری جانب پولیٹیکل جو ہم دیکھ رہے ہیں معاملات وہ بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو ہماری اکانومی صوبے کی ہے، وفاق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ان کے پیش نظر ہوں گے۔ ابھی اس پر اپوزیشن جماعتوں کا ایک موقف آیا ہے جو انہوں نے بائیکاٹ کیا، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم عدالت میں جا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں عدالت میں ہوں گی، پہلے ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلے گا، اور پھر ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بھی یہ جا سکتا ہے۔ بہرحال آج دیکھنا ہے کہ جو ٹاسک ملا ہے سہیل آفریدی کو وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ صوبے کو کس طرح چلاتے ہیں، دہشت گردی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بہت سارے فرنٹس ہیں، پارٹی کے اندر بھی اختلافات تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ سہیل کا تعلق جو ہے وہ مراد گروپ سے ہے، مراد گروپ اور علی امین گروپ تقریباً ایک ہی تھے، لیکن جو مخالف دڑا تھا اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ تو کیا وہ لوگ اب بھی سہیل کے ساتھ ہوں گے، یا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ آنے والے دن بڑے دلچسپ ہوں گے، انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، آپ کو باخبر رکھوں گا۔ اور آج کے لیے یہی ایک موضوع تھا جس پر بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔